ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ناصر بغدادی کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے کافکا کی زندگی میں لکھنے کی اہمیت۔ ناصر بغدادی کا یہ مضمون ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 میں شائع کیا گیا۔ ناصر بغدادی کا مضمون کافکا کی زندگی میں لکھنے کی اہمیت آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ اس کی موت کے بعد اس کے دوستوں کو ایسی بے شمار تحریروں کا ڈھیر ملا جس کو اس نے بیکار سمجھ کر ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا تھا۔ ان میں ایسی ان گنت کہانیاں شامل تھیں جو چند سطور سے آگے نہ پھیل سکی تھیں۔ روایتی قسم کی کہانیوں سے ان کا انداز بالکل ہی جدا تھا۔ اگر کہانی کے بندے ٹکے اصولوں کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو انہیں سرے سے کہانیاں ہی نہیں کہا جا سکتا۔ ان میں ایبسٹریکشن کا پہلو مکمل طور پر واضح تھا۔ ان میں نہا علامتوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں ایک قاری کا ذہن مرکز سے ہٹ کر بآسانی بھول بھلیوں کے دلدل میں پھنس سکتا ہے۔ بعض اوقات اس نوع کی کہانیاں مربوط اور ٹھوس انداز سے کچھ دور چل کر صفحے کے آخر میں یک بیک ٹھہر جاتی اور کہیں ان کی طوالت کئی صفحات کے کینوس پر پھیلی ہوتی اور پیرائے بیان بھی بڑا جاندار ہوتا، مگر یوں اچانک ختم ہو جاتی کہ قاری کو تشنگی کا بے کراں احساس ہوتا۔ ایسی غیر مربوط اور غیر منظم کہانیوں کے لکھنے کا منطقی جواز یہی ہو سکتا ہے کہ اکثر مواقع پر جب لکھنے کے لیے اسے کمیاب وقت میسر ہوا تو ممکن ہے اس وقت یولیدہ خیالی اس کے ہم رکاب تھی اور ایسی کیفیت میں لکھتے ہوئے اس کے خیالات پریشان صفحات پر پھیل کر اصل موضوع کے حقیقی خد و خال کو مسخ کر کے ناقابل شناخت علامتوں کو جنم دیا تھا۔ کافکا کے لیے دو چیزوں کا حصول اہم ترین تھا: لکھنے کے لیے مزید وقت کی حصولیابی اور دنیاوی ہنگاموں سے دستبرداری۔ ان دونوں میں کافی ربط باہمی تھا۔ وہ لکھنے کے لیے مزید وقت کا اس لیے متلاشی تھا کہ جب تک وہ لکھنے میں مصروف رہتا اس کا ذہن ڈپریشن اور فرسٹریشن بھرپور دنیاوی ہنگاموں سے کوسوں دور اپنی ہی تخلیق شدہ تحریری جنت کی رنگ بھری پناہ گاہ میں سکون سے رہتا۔ وہ مزید وقت کی تلاش میں صرف اس لیے ناکام رہا تھا کہ دنیاوی مشاغل سے عہدہ برا ہونا بھی اس کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ دنیا کو چھوڑ دینے کی خواہش کے باوجود وہ دنیا سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی ملازمت اس کی ذہنی کلفت کا سبب تو تھی، مگر اس کے لیے ازہر ضروری بھی تھی، اور پھر اس کے ذاتی مسائل جو سانس کی طرح زندگی بھر اس کے ساتھ رہے۔ ان مسائل میں سب سے اہم اور سب سے پیچیدہ اس کا خاندانی مسئلہ تھا۔ خون کے رشتوں کے علاوہ اس میں اور اہل خاندان میں کوئی قدر مشترک نہ تھی، اور پھر اس کی ایک منگیتر تھی جس سے اس کی وابستگی اور غیر وابستگی دونوں ہی نے اس کی بیمار روح کو مزید الجھا دیا تھا۔ اس کی منگیتر سے اس کی 2 بار منگنی ہوئی اور دونوں بار ٹوٹ گئی۔ کافکا ہر مسئلے کی طرح شادی کے مسئلے پر بھی متشکک رہا۔ وہ جانتا تھا کہ سماجی، تہذیبی اور مذہبی اصولوں کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ زندگی کی تکمیل میں شادی کا بھی ایک اہم کردار ہے، مگر اسے خود پر یقین نہ تھا کہ وہ شادی کا اہل بھی ہو سکا ہے۔ جب اس کی منگنی برقرار تھی تو اسے محسوس ہوتا تھا جیسے مجرم کی طرح اس کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں۔
اور جب اس کی منگنی ٹوٹ گئی تو اس نے لکھا کہ ادب ارتقاء اور نموکاری کا واحد سبب ہے. جو کچھ میں حاصل کر سکا وہ میرے تنہا رہنے کا نتیجہ ہے، اور پھر اس کے بعد کبھی اکیلا نہیں رہوں گا، کبھی نہیں. اس دن میں کافکا کا موازنہ کیرکیگارڈ سے کیا جا سکتا ہے. کیرکیگارڈ نے نہ صرف ریگینا سے دستکشی اختیار کر لی تھی بلکہ اخلاقی قدروں کے نام پر مذہب کے معاملے میں بھی کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا تھا، اور بظاہر ایک نارمل انسان کی طرح اپنے آئیڈیل کی تلاش میں مصروف رہا تھا. کافکا کے پرابلم کی نوعیت بالکل ہی جدا تھی. نارمل زندگی گزارنے کی خواہش ہمیشہ اس کے دل کے خفتہ پہلوؤں میں مچلتی رہی، اس وقت بھی جبکہ 2 بار اس کی منگنی ٹوٹ چکی تھی. مگر لکھنے کی خواہش اس کی دیگر تمام خواہشات پر ہمیشہ غالب رہی. الفاظ کی تخلیق کے لیے اسے مزید وقت کی ضرورت تھی، اور یہ مزید وقت اسے اسی وقت مل سکتا تھا جب وہ ازدواجی زندگی گزارنے کی خواہش کو مسلوب کر دیتا، اور یہی کچھ اس کو کرنا پڑا. وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ شادی شدہ زندگی ایک نارمل اور صحت مندانہ اقدام ہے، مگر اپنی اجاڑ اور بنجر زندگی کے پرہول سناٹوں کے تجزیے کے بعد اسے اس بات پر یقین نہ تھا کہ وہ اس نوع کی زندگی کا اہل بھی ہو سکتا ہے. اور پھر شاید اسے یہ خوف بھی دامن گیر تھا کہ شادی کے بعد ممکن ہے اس کی نارمل زندگی گزارنے کا خواب زرعی تعبیر لے کر اس کے سامنے نہ آئے. اور پھر دوسری طرف یہ بھی ممکن تھا کہ لکھنے کی صلاحیت ازدواجی زندگی کے گورکھ دھندوں کی اندھی قبر میں دفن ہو کر رہ جاتی. بس اس سیاہ خوف کے افی کو دیکھ کر اس نے ازدواجی زندگی کے خواب کو ذہن کے گوشوں سے نکال پھینکنے ہی میں عافیت سمجھی. وہ جانتا تھا کہ خدا کی طرح تنہا رہنا اس کا مقدر ہے، اور مقدر کے خلاف بغاوت اس کی عادت نہ تھی. اور پھر تنہا رہ کر اسے لکھنے کے لیے تھوڑا بہت اور وقت بھی تو مل سکتا تھا، وہ وقت جس کی اسے اشد ضرورت تھی. دوسرے الفاظ میں اس نے آدھی روٹی کو پوری پر اس لیے ترجیح دی کہ آدھی روٹی کا ملنا موت کی طرح یقینی تھا. اس کی زندگی تنہا ریگزاروں کا بے معنی سفر تھا. یہ لکھنے ہی کا شغل تھا جو نہ صرف اسے اکیلے پن کے بے قرار فرسٹریشن سے محفوظ رکھتا تھا بلکہ اس کی زندگی کو معنویت بخشنے کا بھی واحد ذریعہ تھا. کبھی کبھی تو وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر وہ لکھنے سے مستعفی ہو جائے تو اس کی زندگی میں اور کیا رہ جائے گا. جب میں نہیں لکھتا ہوں تو تنہائی یک بستہ احساس بن کر مجھے خوف زدہ کرنے آ جاتی ہے. اس احساس کی یک بستگی کافکا کے نزدیک اس سرد آگ کے مماثل تھی جس میں زندگی کی خوابناک رعنائیاں برفیلی قاشوں کی شکل میں تبدیل ہو کر رہ جاتی ہیں. اور ایسے حالات میں کافکا زندگی کی سرد لاش بن کر اپنی زندگی کا تار و پود بکھیرنے کا تماشا دیکھنے پر مجبور ہو جاتا. 28 جولائی 1914 عیسوی کو اس نے لکھا: میں دن بدن سوچنے، مشاہدہ کرنے، حقیقت کو معلوم کرنے، یاد رکھنے اور گفتگو کرنے کی ساری قوتوں سے محروم ہوتا جا رہا ہوں. سب میں جیسے ایک پتھر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہوں. اگر میں نے کسی کام، کسی عمل کو اپنی پناہ گاہ نہیں بنایا تو میں ہمیشہ کے لیے کھو کر رہ جاؤں گا. اور یقیناً لکھنے کا وہ تخلیقی عمل اس کی تمام زندگی میں ایسی پناہ گاہ بنا رہا جو نہ صرف اس کی نجات
اس کا نروان کا اکلوتا ذریعہ تھا، بلکہ اس کی حرمہ نصیب زندگی کا بھی واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔